بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آخر وہ فیصلہ آ گیا جس کا پوری قوم کو انتظار تھا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے، جس میں چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس جناب اعجاز الحسن صاحب شامل تھے، اور الیکشن سے متعلق یہ فیصلہ تھا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 22 مارچ کو جو الیکشن کمیشن نے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات آگے کر دیے تھے اور ان کو 8 اکتوبر کو کروانے کے لیے کہا گیا تھا، اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ 14 مئی کو ہوں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کل شام جو ہے جس کو ریزرو کیا گیا تھا، یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور آج 12:30 بجے تقریباً جو ہے 3 رکنی بینچ نے سنایا ہے۔ اس 24 گھنٹوں میں ناظرین، سپریم کورٹ کے علاوہ جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت اور راول پنڈی میں بھی کافی باغ دوڑ رہی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پی ڈی ایم والے ویسے تو آئین اور قانون کے بڑے علمبردار بنتے ہیں، لیکن مصدقہ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تو اپنے راول پنڈی والے بھائیوں کو یہاں تک کہتے دیکھے گئے ہیں، سنے گئے ہیں، بلکہ مصدقہ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ آ جائیں، عمران خان کو نہ آنے دیں، یعنی مارشاء اللہ لگ جائے، عمران خان نہ آئے، یعنی اس قدر خوف کا عالم ہے۔ جیسا کہ ناظرین میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ آج کے دن ان کا کیا فائدہ ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت کے باوجود میمو گیٹ سکینڈل میں نواز شریف کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے، اور پھر اس کے علاوہ اسی میثاق جمہوریت کی موجودگی میں انہوں نے جو یوسف رضا گیلانی کو سزا سنائی گئی تھی اس کو بھی سپورٹ کیا تھا، اور پھر بعد میں میاں نواز شریف بھی اسی سپریم کورٹ کی نظر ہو گئے، اور اب ان کے اپنے بھائی جناب میاں شہباز شریف کی گردن بھی وہیں پہ پھنسی نظر آتی ہے سپریم کورٹ میں۔ لیکن آج سپریم کورٹ کا جو تاریخی فیصلہ ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وفاقی حکومت فوری طور پہ دونوں صوبوں میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں 20 ارب روپیہ جمع کروا دے۔ اور یہیں تک بات نہیں رکی، بلکہ سپریم کورٹ کی طرف سے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ادارہ تعاون نہیں کرتا، سیکورٹی فراہم نہیں کرتا، پیسے نہیں دیتا، یا جو دیگر ضروریات ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اگر کوئی ادارہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، وہ ضروریات پوری نہیں کرتا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور ناظرین، سپریم کورٹ نے اپنے اس 3 رکنی بینچ میں یہ بھی کہا ہے کہ 10 اپریل تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے، اور 20 اپریل تک انتخابی نشانات الاٹ ہو جائیں گے، یعنی ایک طرح سے الیکشن شیڈول جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے دے دیا ہے، اور اب تو صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے جو دیگر جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنی ہیں۔ اور گزشتہ روز جب سماعت ہوئی تھی اس وقت بھی اس 3 رکنی بینچ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل اور حکومت کے وکیل جو ہے وہ عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے ہیں، لیکن اس کے بعد رات گئے تک جوڑ توڑ ہوتا رہا کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے، لیکن آئین کا راستہ یہی تھا کہ آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ضروری ہے۔ اس سے پہلے چونکہ 30 اپریل کی ڈیٹ آئی تھی، الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان نے باہمی مشاورت کے بعد 30 اپریل کی تاریخ دے دی تھی، لیکن بعد ازاں حکومتی اور الیکشن کمیشن کے گٹھ جوڑ کے بنا پر اس تاریخ کو بدل دیا گیا، پھر 8 اکتوبر تک لے جایا گیا، لیکن اب جو ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کر دیا ہے کہ اب یہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے۔ ناظرین، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ یا کوئی اور ادارہ جس میں وزارت دفاع بھی شامل ہے، اگر الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون نہیں کرتا یا الیکشن کمیشن بدنیتی شو کرتا ہے الیکشن کروانے کے حوالے سے، تو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ دوبارہ بھی جا سکتا ہے۔ جیسا کہ نظر بھی آتا ہے کہ چونکہ پی ڈی ایم کے بارے میں نے آپ کو بتایا، وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان سے ہماری جان بچ جائے، جیسا کہ خواجہ سعد رفیق کی ایک غیر رسمی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی کہ اگر عمران خان آ گیا تو عمران خان کے ساتھ زیادتیاں اتنی ہوئی ہیں تو وہ ہمیں گاڑ دے گا۔ تو ناظرین، یہ چونکہ ایسی صورتحال ہے اور اب سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آ گیا ہے، اس میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ تو بہت خوش نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ صف ماتم بچھی ہوئی نظر آتی ہے۔ پی ڈی ایم کو اب نظر آ رہا ہے کہ انہیں عمران خان کے امیدواروں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا میں زبردست جو ہے وہ مقبولیت حاصل کیے ہوئے ہیں، اور یقینی طور پہ ان دونوں صوبوں میں عمران خان جو ہے وہ کلین سویپ کر جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان بھی دیکھتے رہ جائیں گے، اور مسلم لیگ نون کا پنجاب سے بھی صفایا ہونے کا قوی امکان ہے۔ اب دیکھتے ہیں، چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا، بدنیتوں کے پاس کئی راستے ہوتے ہیں حملہ آور ہونے کے، جیسا کہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا
کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی طرف سے ایک آرڈر جاری کر دیا گیا کہ رجسٹرار جو ہے اس کی خدمات جو ہیں واپس لی جائیں، اور حکومت نے بھی دیر نہیں لگائی، کل ہی وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلا کر اس سے منظوری لے کے رجسٹرار سپریم کورٹ کو واپس ان کی خدمات اسٹیبلشمنٹ کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن آج رجسٹرار سپریم کورٹ میں موجود رہے اور انہوں نے اپنی تمام تر ذمہ داریاں بھی ادا کی۔ یعنی یہ ایک لڑائی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور حکومت جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے الیکشن میں جائیں گے تو ضمانتیں ضبط ہوں گی، اور ضمانتیں ضبط ہوں گی، اقتدار عمران خان کا آئے گا، تو جتنے ظلم عمران خان کے کارکنوں کے ساتھ ہوئے ہیں انہیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا جو قہر ہے ان کے اوپر پڑے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کو بھی صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ملک کی ترقی کا معاملہ ہے، ملک میں اس وقت بہت بدحالی ہے، آٹے کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، تو یہ ساری صورتحال ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سب سے زیادہ مشکل جو ہے وزیر اعظم کے لیے ہے، چونکہ چیف ایگزیکٹو وہ ہیں، اور بے شک آئین انہی کو چیف ایگزیکٹو کہتا ہے، اختیارات جہاں سے مرضی استعمال ہوتے رہیں، لیکن جب آئینی اور قانونی پھندا آگے پڑے گا، اگر آئین کی خلاف ورزی ہوئی تو سب سے پہلے گرفت جو ہے وہ وزیر اعظم کی ہوگی، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کی ہوگی، اور الیکشن کمیشن بری طرح پھنسا ہوا ہے، چونکہ الیکشن کمیشن پہ دباؤ آتا ہے کہ الیکشن نہ کروائے جائیں، لیکن اب الیکشن کمیشن کو یہ انتخابات کروانے پڑیں گے، اور اگر کوئی ہینکی پھینکی ہوتی ہے تو سپریم کورٹ موجود ہے۔ اور پھر ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے جو جسٹس فائز عیسیٰ نے گزشتہ روز ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ رجسٹرار ارشاد علی کی خدمات جو ہیں وہ واپس حکومت کو بھیج دیں، اس پہ بھی سپریم کورٹ نے ایک 6 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ اس 6 رکنی بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اظہر رضوی شامل ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو 6 رکنی بینچ ہے جو ہے یہ دیکھے گا کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ نے جو لیٹر لکھا ہے کہ جناب سرکولر آرڈر کے ذریعے ان کا جو جوڈیشل آرڈر ہے اس کو جو ہے ختم نہیں کیا جا سکتا، تو اس 6 رکنی بینچ کی جو سماعت ہے اس کے بھی دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ اور ناظرین، پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ساری لڑائی میں بلا وجہ جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا اور ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے ضرورت تو ہوتی ہے۔ ارشاد حسن خان نے بھی ایسا ہی کام کیا تھا، سعید الزمان صدیقی نے بھی ایسا ہی کام کیا تھا، جسٹس رفیق تارڑ نے بھی ایسا ہی کام کیا تھا، لیکن وہ بڑا بعد میں فلاپ آ گئے تھے سیاسی طور پہ، کوئی صدر بنا، کوئی گورنر بنا، کوئی چیف الیکشن کمشنر بنا۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی پتہ ہے کہ ساری عمر سپریم کورٹ کا جج تو نہیں نہ رہنا، بعد میں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تو اچھی نوکریاں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ نے جناب علی یہ جو لیٹر لکھا ہے اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، اب دیکھنا یہ ہے۔ اور کچھ وکلا جن کا تعلق پی ٹی آئی سے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 رکنی بینچ میں جس میں ایک حافظ قرآن کے نمبر دینے کا معاملہ تھا، اس میں بیٹھ کے جسٹس فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جو آرڈر جاری کیا تھا اس میں چند روز میں ان کے خلاف ریفرنس بھی آ سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی عدالت کے سب سے بڑے جج چیف جسٹس کو کام سے روکنے کی کوشش کی، اور یہ آئینی خلاف ورزی ہے۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں، اب تو سب کچھ ایکسپوز ہو گیا کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ ہے، لیکن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا تاریخی فیصلہ ہے، اس کو دیر تک یاد رکھا جائے گا، اور سپریم کورٹ نے آئین کی پاسداری کی ہے، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں بہت دباؤ تھا جج صاحبان کے اوپر، اور رات گئے تک جو اسلام آباد میں جوڑ توڑ ہوتا رہا، اور کہا جاتا ہے کہ ججوں نے اور طاقتور لوگوں نے سحریاں بھی اکٹھی کی ہیں کیونکہ رات جگہ تھا، ایسے لگتا تھا کہ 27ویں رات کے لیے عبادت کے لیے جاگ رہے ہیں، لیکن عبادت کے لیے نہیں، یہ جوڑ توڑ کے لیے سارا کچھ ہوتا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آئین کے ساتھ کھڑے رہے اور وہ بے شک جاگتے رہے تو یہ بھی بڑی عبادت ہے، آئین کا دفاع کرنا بھی بڑی عبادت ہے۔ تو ابھی یہ جوڑ توڑ ختم نہیں ہوا، چونکہ ابھی 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں، اس سے پہلے حکومت کیا گل کھلاتی ہے، حکومت مزید کیا گند کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی طرف سے یہ آفر دے دی گئی تھی کہ ماشاء اللہ لگ جائے عمران خان نہ آئے، تو جو لوگ اس حد تک جا سکتے ہیں تو ابھی وہ مزید گند بھی ڈال سکتے ہیں۔ فی الحال شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔